حیران ہوں وسیم بھائی کہ یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے، ان کے دلوں میں ہم پاکستان کے لیے نفرت بو رہے ہیں. نفرت ہی ہو رہی ہے. جو بچے پڑھنے والے جو اسکول سے گھر جانے کے لیے نکلے ہیں اور انہیں پولیس جو ہے وہ بدتمیزی سے اٹھا کر جو ہے وہ جیل میں بند کر دے اور انہیں پورا دن بھوکا رکھا جائے، کھانا تک نہ دیا جائے، پانی تک نہیں مل رہا، پانی تک نہ دیا جائے، یہ کیسی انسانیت ہے؟ میں ایک چیز بتاؤں، ٹریفک وارڈن بچوں کو پکڑ کے لا کر حوالات میں بند کرتے ہیں اور باہر سے تالا لگ جاتا ہے. جب کھانے پینے کی باری آتی ہے تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، گلے ان کے خشک ہو جاتے ہیں، پانی مانگتے ہیں تو آگے سے جواب دیا جاتا ہے بھئی جو آپ کو پکڑ کے لے کے آیا، جس نے آپ کے اوپر مقدمہ درج کروایا، جس نے آپ کی موٹر سائیکل بند کروائی ہے، آپ ان سے پانی مانگیں، آپ ان سے کھانا مانگیں. کیونکہ وہ تو وہاں پہ اس کو بند کروا کے چلا گیا، اس کا کام ختم ہو گیا ہے. تفتیش آ گئی انویسٹیگیشن کے پاس، انویسٹیگیشن والے کہتے ہیں کہ آپ کو کھانا پینا آپریشن ونگ دے گی، آپریشن ونگ کہتی ہے کہ آپ کو کھانا پینا جو ہے وہ ٹریفک وارڈن دے گی. تینوں جو ونگ ہیں، انویسٹیگیشن، آپریشن اور اس کے علاوہ ٹریفک سیکٹر کے جو انچارج ہیں، جو اپنی مدیت میں مقدمات درج کروا رہے ہیں. میری یہ پروگرام کرنے کے جو مقصد ہے وہ یہ ہے وسیم بھائی کہ اس وقت میں ہم سی ایم صاحب سے جو ہے وہ یہ خاص طور پہ ریکویسٹ کریں کہ سر اس کے اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں، اس کو کسی اور طریقے سے بھی معاملے کو نپٹا جا سکتا ہے. ان بچوں کو بائکیں چلانے کی عادت ہے اور یہ ایکسپرٹس ہیں، یہ کوئی ویسے بچے نہیں ہیں. ان کے لرننگ لائسنس جو ہیں وہ ایشوز کیے جائیں ان کی عمروں کے حساب سے. اگر کوئی 8-9 سال کا بچہ ہے تو اس کو سختی سے جو ہے وہ متنبہ کر کے اس کے والدین کو کہہ کر ان کو چھوڑا جائے تاکہ ان کو باہر آنے کا موقع ملے. خدا نہ خواستہ اگر جیل میں کسی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی بچہ جو ہے وہ اس طرح بے ہوش ہو کے اسپتال تک پہنچ جاتا ہے تو آپ پر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا. محترمہ، سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان، اس کے علاوہ کارکنان جب پکڑے جاتے ہیں ان کے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہوتا ہے. 2, 4, 5, 10 دن ان کو تھانہ میں رکھا جاتا ہے، کھانے بھی دیے جاتے ہیں، پانی بھی دیا جاتا ہے، شربت بھی دیے جاتے ہیں، پینے کے لیے سگریٹ بھی دیے جاتے ہیں، ان کے اوپر مقدمہ درج نہیں ہوتا. پھر ایک دن کیا ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ سے یہ آرڈر جاری ہوتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے یہ آرڈر جاری ہوتے ہیں، وہ ایک بات سے ٹھیک ہے کہ یہ چھوٹی عمر کے کم عمر کے بچے ہیں تو ان کو بائکیں نہیں چلانی چاہیے، لیکن اس طرح ان کے ساتھ یہ غیر انسانی سلوک پر ہائی کورٹ کیا کہتی ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ پارٹی ممبران جب یہ کارکنان پکڑے جاتے ہیں تو ان کو 2, 4, 5 دن رکھ کے اس کے بعد ان کو بغیر پرچے کے وارننگ دے کے بذریعہ وائرلیس کال کم سے کم ان کے ساتھ سلوک تو انسانوں والا کریں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو پھر بچے کو پکڑ کے فوری طور پہ اس کا پرچہ دے دینا. آج پاکستان کے 95% جو بچے ہیں ان کو چیک کر لیں، ان کے اوپر پرچے ہیں. اور ٹریفک وارڈن والے اور دیگر پولیس اہلکار 5-5 ہزار روپے دہاڑیاں لگا رہے ہیں فی بندہ چھوڑنے کے، تھانہ میں بند کروانے کے لیے اس کو لے جاتے ہیں باہر کسی نہ کسی ریسٹورینٹ، کسی نہ کسی ہوٹل، کسی نہ کسی گلی، کسی نہ کسی پارک میں جو ہے یہ ویٹ کرتے ہیں. اس کا والد آتا ہے، وہ 5,000 دے کے باہر سے چھڑا جاتا ہے اور باقاعدہ ٹریفک پولیس کی جانب سے فی سرکل جو ہے وہ 150 موٹر سائیکل بند کروانے کا حکم دیا گیا ہے. باقاعدہ میرے پاس وہ ثبوت موجود ہے، وہ پروف موجود ہے، وہ ایویڈنس موجود ہے جس میں باقاعدہ ڈی ایس پی کے حوالے سے کال چل رہی ہے کہ طارق صاحب کا حکم ہے 50 بغیر ہیلمٹ کے، 50 جو ہے وہ بغیر لائسنس کے اور 50 جو ہے وہ موٹر سائیکل سوار جو کہ بغیر کاغذات کے اور دیگر وائلیشن کے جو ہے وہ کچھ لوگوں نے ہیلمٹ ٹینکی کے اوپر رکھا ہوتا ہے تو اس کا بھی 2000 کا چلان ہے. یہی تو ٹریفک پولیس چاہتی تھی کہ چلان مہنگا سے مہنگا ہو. وسیم بھائی بات یہ ہے کہ قانون کی پاسداری تو ضروری ہے، قانون کو فالو کرنا بھی ضروری ہے. اگر اب یہ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے. اب وہ والدین جو اپنے معصوم بچوں کو جن کی ابھی عمریں اتنی نہیں ہیں ان کو اگر سڑکوں پہ بھیج رہے ہیں تو قصوروار والدین ہیں. میں والدین سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے کم سن بچوں کا پر جو ہے وہ ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، وہ کڑی نگاہ رکھیں. اپنے بچوں کو صبح گھر سے جاتے ہوئے دیکھیں کہ یہ کس حالت میں جا رہا ہے، شام کو گھر آتے ہوئے دیکھیں کہ یہ کس حالت میں آ رہا ہے. صبح تو وہ چلا گیا. ایون بچے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم وین پہ آئے ہیں، ہم بس پہ آئے ہیں، وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ جو ہے بائک پہ بیٹھ کر بھی بڑی خطرناک سواری ہے موٹر سائیکل. موٹر سائیکل پہ بندہ جب گرتا ہے تو کم از کم اس کی ٹانگ ضرور ٹوٹتی ہے. یہ 5-5, 6-6 بچے موٹر سائیکل سواری کرتے ہیں اور میں والدین سے بھی ہاتھ باندھ کے اپیل کروں گا کہ بچے جو ہے وہ آپ کا سرمایہ ہے، آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے، ان کا خاص خیال رکھیں. کیونکہ جو بچہ گھر سے جاتا ہے اس کو پوری طرح واچ کریں، کہاں تھا، اس کے دوستوں سے اتا پتہ کریں. کیونکہ آج کل آئس کا نشہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے بچوں کے اندر. کیونکہ جو بچے آہستہ آہستہ آئس پہ لگتے ہیں تو وہ بڑی جلدی جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے ہیں. تو کم سن بچے لاہور کی سڑکوں پہ موٹر سائیکلیں بھگاتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ پولیس والوں کو بھی یہ چاہیے کہ ان بچوں کے ساتھ اتنا ناروا سلوک نہ اختیار کیا جائے. یہ آپ کے اپنے ملک کے بچے ہیں،
انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم نہیں کیا ہے، لیکن یہ جس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں اس کی سزا ان کو جیل کے پیچھے مل رہی ہے، تو آپ انہیں کم سے کم پانی، کوئی کھانا، ہائی کورٹ نے یہ تو آرڈر جاری نہیں کیا کہ ان کا کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے خلاف آرڈر جاری کیا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبیہہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا نہیں چاہیے تھا، مقدمہ ان کے خلاف درج ہو گئے۔ وہ تو ہائی کورٹ کے آرڈر تھے، انہوں نے تو کرنا تھا نا، پہلے تو دیکھیں ہائی کورٹ کے آرڈر مانے کہاں جاتے ہیں، اب اگر اس پر امپلیمنٹ ہو ہی رہا ہے تو یہ خوش آئند بات بھی ہے، لیکن بچوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کے جو واقعات آ رہے ہیں وہ غلط ہے نا۔ دیکھیں اب ان کو کوئی اس کا اور حل نکالنا چاہیے، مل بیٹھ کر اس کا جو ہے وہ کوئی ایسا حل نکالیں کہ جس سے ہمارے ملک کا آنے والا مستقبل جو ہے وہ ایسے سلاخوں کے پیچھے اپنے پاکستان سے نفرت کرنا نہ سیکھ لے، جس کو اٹھا کے آپ نے 2 دن بھوکا رکھ کے پیاسا رکھ کے جو ہے وہ جیل کے پیچھے ڈال دیا ہے، وہ تو پھر آپ انسان بن کے تو نہیں نکلے گا، وہ تو وہاں سے بدماش بن کر ہی نکلے گا۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ جو سلاخوں کے پیچھے لوگ چلے جاتے ہیں وہ غیر انسانی سلوک شروع کر دیتے ہیں، وہ جانوروں والی زندگی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، وہ انسان بنتے ہی نہیں ہے۔ پنجاب ہم اپنے معاشرے کو کیا دے رہے ہیں؟ پنجاب کے سینئر پولیس افسران کو چاہیے، اگر امپلیمنٹ کروانا ہے، ہماری معزز عدالت، ہم جن کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں تہ دل سے، ان کو چاہیے تھا کہ بچوں کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے کا حکم نہ دیتے، جو لاہور کی سڑکوں کے اوپر گن پوائنٹ پر لوگوں سے واردات کر رہے ہیں، بالیاں نوچ رہے ہیں۔ میرے پاس ایک ایسی ویڈیو ہے، میں اگر آپ کو دکھاؤں ٹیلی ویژن سکرین پر، آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے۔ 90 سال کی اماں سڑک کے اوپر جا رہی ہے، 2 موٹر سائیکل سوار آتے ہیں، اس کے سر سے زبردستی دوپٹہ کھینچ کے اس کی بالیاں کھولتے نہیں ہیں، کھینچا مار کے توڑ کے لے جاتے ہیں، اس کے کان خون سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں، اس کا چہرہ زخمی ہے۔ ان لوگوں کو گرفتار کروانے کا حکم دیا جائے۔ ایسے درندے جو سڑکوں کے اوپر گھوم پھر رہے ہیں موٹر سائیکل پہ، جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو لوگوں کے جان و مال کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس پر امپلیمنٹ کروانا چاہیے تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں یہ خوش آئند بات ہے وسیم بھائی۔ اگر ہم دیکھیں، ہم اخلاقی طور پر جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ پولیس والوں کی طرف سے جو یہ ناروا سلوک بچوں کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے، اس پر فوکس کرنا ہوگا اور اس پر جو ہے وہ ہائی کورٹ کو آرڈرز بھی جاری کرنے ہوں گے۔ اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ سوچیں، خدا کے لیے اپنے ملک کے مستقبل کو ایسے سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ کھڑا مت کریں۔ یہ ہمارے آنے والے مستقبل اور ہمارے پاکستان کے لیے بہت بڑا المیہ بن جائے گا۔ ہم پہلے ہی جو ہے وہ مختلف جگہوں پر عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں، اللہ معاف کر دے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ملک کے پاکستان میں۔ جس طریقے سے بھی آپ نے ڈکیتی کی واردات کا ذکر کیا، گھروں میں گھس کے لوگ جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کر رہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، سڑکوں پر لوگ جو ہے وہ آپس میں زمین کے اتنے سے تنازع کے لیے جو ہے وہ یہاں پر قتل و غارت ہو رہا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ جس کو مرضی جو ہے وہ مار جاتا ہے یہاں پہ۔ یہ قانون کی پاسداری ہے، اگر قانون کی پاسداری ہی کرنی ہے تو سب جگہ پہ کیوں نہیں نظر آتا؟ لاہور میں بہت سارے پولیس اسٹیشن اس طرح کے ہیں جن کی حوالات میں 10 سے 15 بندے رہنے کی گنجائش ہے، لیکن وہاں پر اسٹوڈنٹ بچے 40 50 بچے جو ہیں وہ اس حوالات میں بند ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حبس ہے۔ ابھی موسم باہر ٹھنڈا ہے تو یہ حال ہے، بچے بے ہوش بھی ہوئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے اوپر مقدمات نہ درج کیے جائیں، بچوں کو پکڑ کے 10-12 گھنٹے وہاں پہ رکھا جائے تاکہ یہ دوبارہ جرت نہ کرے موٹر سائیکل چلانے کی۔ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی جائے وہاں پہ، وہ بچے کوئی کرمنل نہیں ہے، دہشت گرد نہیں ہے، یا اگر کیا قصور ہوا ہے انہیں پتہ بھی نہیں ہے، یا اگر انہوں نے یہ پرچے دے کے ان کا CRO ریکارڈ بنایا ہے اور جب یہ مہم ختم ہوگی تو ان بچوں کا دوبارہ ریکارڈ جو ہے وہ کلیئر کر دینا چاہیے تاکہ آئندہ جو ہے وہ بچے جس ملک میں جانا چاہتے ہیں، جو جاب کرنا چاہتے ہیں، جو نوکری کرنا چاہتے ہیں، ان کو باعزت روزگار ملے، باعزت طریقے سے وہ نوکری کریں۔ CRO میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ بچوں کے اوپر پرچے دیے جا رہے ہیں، ان کا CRO بنایا جا رہا ہے، تو جب یہ مہم ختم ہو، چاہے 6 مہینے بعد ہو، چاہے 2 مہینے بعد، ان کا جو ہے وہ CRO صاف کلیئر کر دینا چاہیے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس خونی کھیل سے دور رکھیں جو کہ ہوائی فائرنگیں کرتے ہیں، ون ویلنگیں کرتے ہیں اور باقاعدہ موٹر سائیکل کا لاہور کی سڑکوں پہ استعمال کرتے ہیں اور خواتین سے چھیڑ خانی بھی کرتے ہیں۔ کم عمر بچے کئی ایسے میں نے دیکھے ہیں جن کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے لیکن موٹر سائیکل چلا رہے ہیں۔ کم عمر بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں جو اپنی فیملی کے لیے جو ہے وہ چنکی رکشہ چلا رہے ہیں، اپنی بہنوں کی شادی کے لیے ایک پائی جوڑ رہے ہیں، اور بیچارے جن کی سیر کرنے کی، انجوائے کرنے کی، گھومنے پھرنے کی عمر ہے، وہ بچے بیچارے رکشہ چلا رہے ہیں اور سارجنٹوں کی گالیاں سن رہے ہیں، اور جو سواریاں ہیں وہ بھی گالیاں دیتی ہیں کہ تمہیں کہا تھا۔ پولیس کو بھی اخلاقیات کا درس دے دیں، ہائی کورٹ سے کوئی ایسے بھی آرڈر جاری ہو جائیں کہ پولیس جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یا کسی کو گالی نہیں بک سکتے۔ انسانی تذلیل ہوتی ہے
یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک آپ نے جب پکڑ لیا ایک بندے کو، آپ نے اسے قانون کے مطابق سزا دینی ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس کو جوتے یا ڈنڈے مارنے والے یا اس کے تھپڑ مارنے والے یا اس کا منہ یا دانت توڑنے والے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ میں شعبہ صحافت میں اس وقت سے ہوں جب پولیس کی تنخواہ 2500 روپے تھی. آج پولیس کی تنخواہ میڈم 60 سے 65 ہزار روپے ہے، لیکن پولیس آج بھی رشوت لے رہی ہے. اور جب ان کی تنخواہ 2500 تھی تب بھی یہ روتے تھے ہماری تنخواہ اگر زیادہ بڑھ جائے تو ہم یہ کرپشن چھوڑ دیں گے. پھر آخرکار ایک وقت آیا تنخواہ ڈبل ہو گئی، اب 50,000 سے اوپر ہے، لیکن کرپشن آج بھی جاری ہے. ہم سب کو اللہ کو جواب دینا ہے آگے جا کر. اس طرح کے امپلیمنٹیشن سے جو ہے وہ انقلاب نہیں آتے، اس طرح کے امپلیمنٹیشن سے جو ہے وہ قومیں نہیں بنتی، اس طرح قانون کی پاسداریاں نہیں کروائی جاتی. ملک کا آنے والا مستقبل جیلوں کے پیچھے ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس کا کوئی اور لاہے عمل جو ہے وہ نکالا جائے، اس کو کسی اور طریقے سے بیٹھ کر حل کیا جائے. ان بچوں کے کھانے پینے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جو ہے وہ آرڈرز جاری کیے جائیں، نہ کہ ان بچوں کی زندگیاں جو ہے وہ اس طرح وبال جان بنائی جائیں کہ انہیں اپنے ملک سے ہی جو ہے وہ نفرت ہو جائے. میں بار بار یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ میں ماہر نفسیات ہوں. میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہوں کہ اس وقت جو بچے جیل کے پیچھے ہیں ان کی مینٹلی کیفیت کیا ہوگی. وہاں کسی سائیکیٹرسٹ کا، سائیکالوجسٹ کا بندوبست کیا جائے جو ان کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ آگاہی دے. باہر کے ملکوں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، تھراپسٹ ہوتے ہیں جو بچوں کی جو ہے وہ گرو کرتے ہیں، گرومنگ کرتے ہیں، ان کو ایک اچھا انسان بننے میں مدد فراہم کرتے ہیں، ان کو صحیح اور غلط کی بات بتاتے ہیں. ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں تو تعلیم بھی نہیں ہے، آئے دن صرف چھٹیاں ہی ہوتی ہیں. تو قانون کی پاسداری ایسے نہیں کروائی جاتی. ایز اے ماہر نفسیات بھی اور ایز این اینکر پرسن بھی جو میری رسپانسبلٹی ہے میں ادا کروں گی. وسیم بھائی ہمارے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کرائم ڈیل کرتے ہیں، وہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کرائم ہے یا نہیں ہے. جو ہماری معزز عدالت کے احکامات ہیں اس کو مانا گیا، ہم اس کو جو ہے وہ بالکل مانتے ہیں، لیکن اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کروایا جائے، بچوں کے مستقبل کو برباد نہ کیا جائے. میری ریکویسٹ ہے. میرا یہ پروگرام پازیٹیو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ عدالت کے احکامات بھی مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں، لیکن صرف میری اتنی سی التجا مان لیجئے کہ آنے والے مستقبل کو سلاخوں کے پیچھے سے نکالیے اور اس کا کوئی اور حل سوچیں، انہیں کسی اور طریقے سے جو ہے سمجھائیں تاکہ بچے جو ہے وہ آگے اس طرح کی چیزوں میں ملوث نہ ہو اور ان کا کرمنل ریکارڈ نہ بنائیں. میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، میں یہاں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیفنس کے علاقے میں کوئی ایسی سڑک نہیں ہے جس کے اوپر گاڑی 180 کی سپیڈ پر چلتی ہو. وہ بڑا ایک گنجان ایریا ہے، وہاں پر لوگوں کی شاپس بنی ہوئی ہیں اور جگہ جگہ سپیڈ بریکر ہیں، جگہ جگہ سیف سٹی کے کیمرے ہیں. اس میں کسی جگہ بھی کوئی سیف سٹی کے کیمرے نے کوئی اپنی آنکھ کھولی، کسی نے دکھایا کہ گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ کس طرح سے ہوا ہے؟ ایک گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو کے جا کے فٹ پاتھ کے ساتھ لگتی ہے تو اس میں جو ہے وہ اس میں جو ہے چیزیں یہ تو کسی نے دکھائی نہیں کہ سیف سٹی کے کیمرے اربوں روپے کی مالیت سے لگے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی نہیں دکھایا اور کہا جا رہا ہے کہ 180 کی سپیڈ. ڈیفنس کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں 180 کی سپیڈ ہو. سپیڈ کم ہوگی. میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، لیکن گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے باوجود یہ حادثہ پیش آیا ہے. گاڑیاں لگی ضرور ہیں لیکن جس گاڑی کے اندر سواریاں تھی وہ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، وہ فٹ پاتھ کے ساتھ جا کر لگی اور سارے لوگ اس میں جاں باک ہوئے ہیں. بالکل صحیح. اسی کے ساتھ جو ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین، پروگرام کو کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے پروگرام کیا اور ہم چلے گئے. پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات اعلیٰ حکام تک پہنچائیں، اس پر نوٹس ہو اور ہمارے ملک میں جن بچوں کو جو ہے وہ کم عمر بچوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، قانون کے مطابق یہ بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن اگر ملک کے مستقبل کے مطابق دیکھیں تو شاید اس کا کوئی اور حل نکل سکتا ہے. ان بچوں کو کرمنل ریکارڈ میں نہ ڈالا جائے. ان کے خلاف اگر آپ پرچے کاٹ بھی رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، ان کو کرمنل ریکارڈ مستقل طور پر جو ہے وہ اس کا حصہ نہ بنایا جائے. اور دوسرے ان سے غیر انسانی سلوک جو ان کے کھانے پینے کی جو ہے وہ دقت پیش آ رہی ہے، یا جو بچے جو ہے وہ جیلوں میں رہتے ہوئے بے ہوش ہو گئے ہیں اور جو تکلیف میں مبتلا ہیں، ان تک ان کے والدین کی رسائی ہونی چاہیے. ایسا بھی کچھ کرائم نہیں ہو گیا ہے کہ اتنے بھی کوئی وہ دہشت گرد نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ناروا سلوک اختیار کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.